السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاکم اللہ، اہلا وسہلا ومرحبا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ رمضان کے متعلق دوسرا ہمارا قسط چل رہا ہے، دوسری قسط انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ فرید بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ اہلا وسہلا فرید بھائی۔ السلام علیکم سیف اللہ بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی صحت ہے؟ الحمدللہ۔ سیف اللہ بھائی، پہلے ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا سم آف دا ویز جس سے ہم رمضان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، اور آج انشاءاللہ اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور کرنے والے کام رمضان میں کیا ہونے چاہیے؟ اللہ اکبر، سب سے پہلی چیز الدعا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، اور جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب تر ہوں اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے بلاتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو وہ آ جائیں میری طرف اور میں ان کی دعا کو قبول کر لوں گا۔ اللہ شیخ، یہ تو حدیث میں بھی ملتا ہے نا کہ الدعا هو العبادہ، اللہ کہ جو دعا ہے وہی عبادت ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو ہم اسی طرح ایک اور حدیث میں الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے برین آف عبادہ، مخ العبادہ یعنی مغز ہے، مغز۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اکثر دعاؤں سے بھاگتے ہیں، انفیکٹ ہمارا دل نہیں کرتا، اور یعنی کہ یہ ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے۔ یعنی اس طرح ہم کون سا شیخ کوئی وہ ولی اللہ، ہماری بھی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ اکثر آپ کا کبھی دل نہیں کرتا دعا کرنے کو۔ مختلف کیفیات ہوتی ہیں، انسان کیفیات کا مجموعہ ہے۔ یا کبھی آپ کو بہت زیادہ ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو دعا کی توفیق ہے وہ کس بندے کو دیتا ہے؟ دیکھیں، دعا کی توفیق دینا یہ بھی بڑی بات ہے، اور دعا کی توفیق نہ ہونا یہ ایک علامت شقاوت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کبھی کبھی یہ اظہار ناراضگی خداوندی ہے کہ آپ کو دعا کرنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ متکبر ہوتا ہے، متجبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور بولتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں اس سے کیا مانگوں؟ تیرے پاس وہ نہیں ہے جو تجھے مانگنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان، تقوی، پرہیزگاری، عاجزی، انکساری۔ تو اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے دعا کی طرف بہت زیادہ ترغیب دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک کوٹ آتا ہے شاید ابن عمر کا یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کی جو توفیق ہے وہ نہ مجھ سے چھین لے۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا احمل ہم الدعاء، لا احمل ہم اجابت الدعاء ولکنی احمل ہم الدعاء، میں دعا کے قبولیت کی مجھے کوئی فکر نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے اللہ نے قبول کرنا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ میں دعا کی تو میں اللہ سے توفیق مانگوں۔ کیونکہ دیکھیں، بہت سے اللہ معاف کرے کچھ لوگ ہیں جو بولتے ہیں میں اللہ سے دعا میں کیا کہوں، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں تھک گیا۔ دیکھیں، اللہ خدا کی قسم، دعا کی جو کیفیات اور روحانیات ہے نا، وہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو ضرورت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، جی، ایک احتیاجی کے وقت ان مریضوں سے پوچھے، ان کینسر کے مریضوں سے پوچھے، ان ایسے شوگر کے، بلڈ پریشر کے، اور جن کے ہارٹ کے مسائل ہیں، جن کے آپریشنز ہونے والے، ان سے پوچھے۔ وہ اللہ کے سامنے رو کے، گر گڑا کے، جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے نا، اس طرح وہ رو کے، بل بلا کے اللہ کی طرف جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس کو اپنے فقر، اپنی حاجت کا احساس ہوتا ہے۔ جی، ہمیں احساس فقیری ہے ہی نہیں ہمارے اندر۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں، ہم دعا ہے نا اللہ سے، مسئلہ یہ کہ ہم لوگ جو عربی میں دعا کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں اس کے معنی، اس کے معنی نہیں پتہ کہ یا اللہ میں آپ سے کیا مانگ رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ، بس میں کہ وہ دل سے نہیں دعا نکل رہی۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، عربی میں دعا بہتر ہے، لیکن اگر آپ کو عربی میں جو دعا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ اردو میں کریں یار۔ اردو میں کیا اللہ کو سمجھ نہیں آئے گی؟ ٹھیک ہے نا۔ لیکن کچھ دعائیں ہیں جو آپ کے اوپر لازم ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، جو آپ کے اوپر واجب ہے، تو وہ تو آپ کو اس کا معنی پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ سب سے اہم دعا میں دیکھیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملکوں میں، پاک و ہند میں، پاکستان، انڈیا یا مختلف جو ممالک ہیں، یا ادھر اللہ سے کم دوسروں سے زیادہ مانگا جاتا ہے۔
استغفر اللہ. ہر کسی کے در پہ در در ہو رہے ہوتے ہیں لیکن دربار خداوندی میں ہم مانگنے کے لیے تیار ہیں. ایک بندہ مکہ میں رہ کے ایک چینل کو فون کرتا ہے اور بولتا ہے اجمیر شریف میں میری دیگ وہ لگوا دو اور اجمیر شریف میں وہ پیر سے میری دعا کروا دو. بالکل دیکھیں نا, وہ اینکر جو ہے وہ کہتا ہے یار خدا کا خوف کرو, تم کعبے میں مطاف پہ بیٹھے اور یہ کہتے ہو. تو یہ دیکھیں نا, تو یہ حالت ہے. تو اس میں ہمارے لیے توحید بھی بہت اہم ہے. دعا آپ نے صرف اللہ سے کرنی ہے. کبھی یہ نہیں کہنا کہ اے پیر میری کشتی پار کر, اے پیر مجھے بیٹا دے یا بیٹی دے. نہیں, بیٹا بیٹی کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. وہ لوگ جو اللہ سے دعا تو کرتے ہیں لیکن وسیلہ کسی بندے کو بنا کے دعا کرتے ہیں, اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ بھی بڑا خطرناک ہے. دیکھیں کفار قریش کے بارے میں قرآن نے صاف الفاظ میں کہا, جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے, بولتے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت یا ان کی پوجا یا ان کی پرستش ڈائریکٹلی نہیں کرتے اس لیے کیونکہ یہ تو ہمارے لیے کیا ہے, زلفا ہے, ایک وسیلہ ہے, ایک سبب ہے. دیکھیں نا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنا کے مانگا اللہ سے؟ نہیں. ہاں, ان کی وفات کے بعد کبھی نہیں مانگا. ایک روایت پیش کر لے مان جائیں گے, ایک روایت, چیلنج ہے یہ واللہ. ایک روایت کسی صحابی سے لیا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا, کوئی نہیں. دیکھیں اولیاء اللہ ہمارے سر کے تاج ہے, آنکھوں کے نور ہے, دل کے سرور اور ٹھنڈک ہے. ہم حقیقی اولیاء اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ کیا ہے, مخلوق ہے. مخلوق کو خالق کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. وہ مخلوق آپ کی دعا کا محتاج ہے, نہ کہ وہ اندر آپ کے لیے دعا کرے. وہ کیسے, وہ تو میت ہے. انک میت وانہم میتون, وہ ختم ہو چکا ہے. بالکل شیخ. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ایز اے لے مین ہمیں دعا مانگنی کس طرح چاہیے, کیونکہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اور اس کے بعد پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کن کن لمحات میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. تو پہلا ہے کہ دعا مانگے کیسے. اللہ, بہت خوبصورت سوال. واللہ سوال انسان کی عقل کی عکاسی کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سب سے پہلے سوال ہے مجھے کیسے دعا کریں. دیکھیں ہمارے پاس ایک نمونہ ہے, وہ کون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے پاس قرآن بھی ہے, سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ بھی دعا ہے. بالکل. دیکھیں سب سے پہلے کیا آتا ہے, الحمدللہ رب العالمین, اپنی عاجزی و انکساری دکھانا اور ساری حمد و شکر اللہ کے لیے. ہاں, الرحمن الرحیم, پھر اللہ کی تعریف کرنا. مالک یوم الدین, اور اللہ کی کبریائی بڑائی یہ سارا بیان کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اپنی وحدانیت اللہ کے سامنے ظاہر کرنا کہ تو واحد ہے. پھر اہدینا الصراط المستقیم, یہ دعا ہوئی نا. بالکل. اس سے پہلے تھی کیا تھی, مقدمہ. ابھی دیکھیں ہم جب کوئی کتاب لکھتے ہیں, کوئی میسیج لکھتے ہیں, کوئی خط لکھتے ہیں, تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں, السلام علیکم مکرم محترم, کیا حال ہے آپ کا, بخدمت جناب محترم, ہے نا, تھوڑی تعریف کرتے ہیں, ہے نا. اسی طرح ادھر پہلے اللہ کی تعریف, اللہ کی کبریائی بڑائی. اور باقی مثلا بعض روایات میں ہے, جیسے کہ احادیث میں ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے, پھر درود و شریف بھیجیں, پھر آپ اپنی اصل غرض بیان کریں. ہاں, اگر کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں ڈائریکٹ مانگتے ہیں, مثلا استخارہ کی دعا ہوئی, اس میں بھی پہلے وہ ہے نا, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فانک تعلم ولا اعلم. یعنی ادھر بھی ہے نا کہ یا اللہ تو ہی سب کچھ جانتا ہے, میں تو کچھ نہیں. شیخ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں دیکھیں تو وہ یا سٹارٹ ہوتی ہے اللہم سے یا ربنا سے. اللہ اکبر. اللہ, آپ کو یہ جنرل پیٹرن ملتا ہے, ٹھیک ہے, یا اللہ کے کسی بھی ورڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے. بالکل. لیکن کچھ روایات میں یہ بھی تو آتا ہے کہ درود پڑھنے سے اٹس لائک این ایرو, ٹھیک ہے, جس سے آپ کی دعا قبول ہونی ہے. اس میں حدیث میں ہے کہ جیسے کہ ایک بندہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ, میں جو دعا کرتا ہوں یا جو اللہ سے وہ کرتا ہوں التجا, اس میں آپ کا کتنا حصہ رکھوں, یعنی درود میں کتنا بھیجوں, کیا میں یعنی میں 1 پاؤ رکھوں, آدھا رکھوں, یا کتنا رکھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ
آدھا رکھیں. پھر اس میں بولا اگر میں زیادہ کر بولا زیادہ کر لو. پھر اس میں بولا یار میں پورا کر بولو پورا کرو. پھر کیا کرو اس میں اذن یزال ہمک وغمک، اگر تم نے مجھے اس طرح کیا تو تمہارے جو غموم ہے، ہموم ہے، پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے صرف فضل الصلاۃ پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فوائد، آثار، ثمرات، پھل. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ورد میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سارے دروازے کھولتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں دعا میں بھی. اور آداب الدعا میں سے یہ بھی ہے کہ آپ مثلا باوضو ہو تو بہتر ہے، اگر باوضو نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے دعا ہو ہی نہیں سکتی. نہیں، یہ بات درست نہیں. اور شیخ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے پہلے تو کہ دعا کے لیے بہت زیادہ اللہ کو بہت زیادہ اونچا اونچا پکارنا ہوگا، جو جتنا اونچی دعا کرے گا اتنی زیادہ قبول ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے جس طرح آپ نارمل باتیں کریں آپ دعا کر سکتے ہیں. بالکل، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبہ میں تھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اللہ کو بہت اونچے یعنی بہت اونچی آواز میں چیخ پکارے. تو رسول نے کیا فرمایا؟ انک لا تدعو اصم. ہاں، یعنی تم کسی ایسے ذات کو نہیں پکار رہے جو نعوذ باللہ نہیں سن سکتا. ہاں شیخ، اچھا چلے میں کچھ کیس سینیریوز پریزنٹ کرتا ہوں تاکہ لوگوں کی نس میں اصلاح ہو. ایک بندہ اپنی گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہا ہے، اب ایک اس نے دعا سوچی ہے لیکن اپنے منہ سے کہیں نہیں، یعنی کہ اپنے اندر دعا سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. یہ کیا دعا میں آئے گا؟ یہ دعا میں آئے گا. ٹھیک. اگر یا اس کو ورڈنگ کے ساتھ کہنا ضروری ہے؟ دیکھیں ورڈنگ کے ساتھ کہنا بہتر ہے. ٹھیک، نو ڈاؤٹ. دیکھیں ابھی ایک مثلا ایک بندہ ہے صحرا میں ہے، وہ مرنے والا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے. بالکل. وہ منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کو دل سے پکارتا ہے اور اللہ اس کی سن لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر، افضل، اولا، ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ منہ سے بولیں. شیخ میرا خیال ہے کہ جس طرح میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب بندہ منہ سے کہتا ہے نا تو وہ بہتر اپنے آپ کو ایکسپریس کر پاتا ہے، یا اس کو ایکچولی میں پتہ ہوتا ہے کہ یار میں کیا چیز مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کانشیس لیول زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ صرف دماغ میں ہی رکھو کوئی چیز تو اس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ شیطان بھی کافی وسوسے ڈالتا ہے یا باقی چیزیں کرتا ہے. بالکل. تو اس میں نا اتنی کلیئرٹی نہیں ہوتی جس طرح آپ بائی ماؤتھ کوئی سی چیز کو کرو، پھر آپ اس کو خود فیل بھی کرتے ہو. کیونکہ آپ جب خود سنتے ہو، یا پھر مثلا ابھی دیکھیں نا، اب ہم اس کیا سورہ مطلب قرآن جو ہے وہ خاموشی سے پڑھ سکتے نہیں، بغیر آواز کے بغیر زبان ہلائے نہیں پڑھ سکتے، اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا. اور اسی طرح نماز جو ہے، نماز کے آپ منہ بند کر کے نہیں چل سکتے. تو یہ کیوں؟ اسی طرح ایک تو ہے نا بولنا، یہ مجھے بتائیں کیوں ہے؟ یہ بولنا بھی ایک انداز میں زبان عمل ہو گیا نا، عمل زبان، عمل الجوارح، یہ ایمان کی علامتوں میں سے. اگر آپ زبان سے اظہار کرنے سے آپ کو ڈر یا خوف یا وہ پیدا ہو رہا ہے، یہ آپ کی ایمان کی کمی کی علامت ہے. اچھا، دوسرا سینیریو یہ ہے کہ کیا دعا کرنے کے لیے ہمیشہ ہاتھوں کو اٹھانا ضروری ہے کہ بندہ اس طرح ہاتھ اٹھائے، یا اگر کوئی بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے اور دعا مانگی جا رہا ہے؟ دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اگر نہیں اٹھائے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک، کوئی حرج نہیں. بندہ گاڑی چلاتے ہوئے دیکھیں نا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اور اسی طرح ایک اور آیت میں ہے کہ ادعوا ربہم وعلی جنوبہم. یعنی کچھ لوگ ہیں جو لیٹ کے بھی اللہ کو پکارتے ہیں. بالکل. الذی یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، اور وعلی جنوبہم یعنی لیٹ کر بھی. ٹھیک ہے نا. نو ڈاؤٹ کچھ چیزیں جو بہتر، افضل، کچھ چیزیں جو جائز ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اچھا، اور پھر ہم اب یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کن لمحات پہ زیادہ دعا قبول ہوتی ہے. ایک تو ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو بندہ سفر پر ہوتا ہے تو اللہ مسافر کی جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. بالکل. اسی طرح کوئی بندہ روزے دار ہے، اور اب ہم رمضان کی بھی بات کر رہے ہیں تو ایک روزے دار کی بھی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ. پھر کچھ مومنٹس ہوتے ہیں جس طرح کہا ہوا ہے کہ جب اب نماز میں سجدے کی حالت میں ہو تو آپ کی دعا کی قبولیت زیادہ ہوگی، یا اذان اور اقامت کے درمیان میں، یا سلام کرنے سے جو پہلے والا پورشن ہے. تو کون کون سی وہی چیزیں ہیں جہاں پہ دعا زیادہ کرنی چاہیے؟ بالکل. یا سنت کا جو طریقہ ہے. بالکل. دیکھیں نا حدیث میں بہت سے اس طرح کے افضل، یعنی جو جدھر قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں نمبر 1 جو ہے ثلث اللیل الاخیر، یعنی جو رات کی پہر ہے، تیسری جو پہر ہے،
لاسٹ تھرڈ جو پہر ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت السماء الدنیا میں نازل ہوتے ہیں اور پھر بولتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو میری استغفار کرے، مجھ سے اپنی مغفرت مانگے، مجھ سے اپنی معافی مانگی، میں اس کو معاف کر دوں. اسی طرح جو دوسری ایک اور جو جگہ ہے، مقام ہے، وہ ہے بین الاذان والاقامہ. جیسے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیادہ دعا کی قبولیت کا جو وقت ہے وہ بین الاذان والاقامہ ہے. اسی طرح جمعے کے دن اختلاف ہے علماء کے بیچ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فیہا ساعۃ، اس میں ایک ایسی پہر، ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. تو اس میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء یا جو راجح قول یہ ہے کہ جو جمعے کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جب وہ جو خطیب ممبر پہ چڑھنے کے بعد جو بیچ میں جو وقت آتا ہے اس وقت کی بات ہے. المہم آپ دونوں کو ساتھ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر آپ افطاری کر رہے ہو تو افطاری سے پہلے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، ٹھیک ہے نا، یعنی جو صائم کی دو فرحتیں ہیں، یعنی دو وقت ہے، اس میں سے ایک کیا ہے عند فطرہ اور ایک ہے عند لقاء ربہ یوم القیامہ. اور اسی طرح دوسری روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبولیت کے قریب تر ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت. اور اسی طرح جو آپ نے جیسے بتایا کہ سجدے کے وقت، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ فی السجدہ، یعنی سجدے میں تو اس طرح علماء نے پرمیشن بھی دی ہے کہ آپ اپنے نیٹو لینگویج پہ بھی دعائیں کر سکتے ہو. ہاں بعض علماء نے کہا ہے، لیکن بہتر یہ کہ آپ مسنون جو دعائیں وہ پڑھیں اور اس میں آپ پھر اپنی زبان سے بھی دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر ہے کہ آپ جو دعا، کیونکہ دیکھیں ہم کیوں بولتے ہیں کہ جو سنت کے مطابق جو دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی، ہم اس کو زیادہ ریکمینڈ اور افضل سمجھتے ہیں. کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی وہ جامع ہوتی ہیں، وہ معنی ہوتی ہیں، یعنی ہر اینگل سے اس نے اس کو سمیٹ لیا ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. یہ جامع دعا ہے، یہ ایسی دعا ہے جس نے دنیا و آخرت کی تمام خیر و عافیت کو سمیٹ کے رکھ دی ہے صرف دو کلموں میں. دیکھیں نا، اب ہم اردو میں کہیں دعا دوبارہ ریپیٹ کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عفو درگزر کی اور عافیت کی دنیا و آخرت، ٹھیک ہے نا. اور جتنی بھی عافیت یعنی دنیاوی اخروتی دونوں، بالکل ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جیسے قرآنی دعائیں ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ جو قرآن و سنت کی جو دعائیں ہیں ان کے اوپر بھی اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے. بارک. اور شیخ پھر ایک دعائیں کرنے کے علاوہ جس طرح تراویح جو ہوتی ہے وہ صرف رمضان میں ہی ہوتی ہے، یہ جو قیام ہوتا ہے اللہ، تو ایک جو کانگریگیشنل پریئر ہے تراویح کا، وہ تو کسی آؤٹ سائڈ ہو سکتا ہے، کوئی کروا بھی سکتا ہے، اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے. لیکن رمضان میں کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ اکبر. دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان میں قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ امام کے ساتھ عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور تراویح اس کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری رات قیام کی. آپ دیکھیں نا، اللہ پوری رات. تو اس لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم قیام یا خاص کر تراویح کی زیادہ اہتمام کریں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے جو ہم لوگ کو کرنی چاہیے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو بہت ہی یعنی اس کا اہتمام نہیں کرتے. وہ بس سمجھتے ہیں کہ یار میں نے روزہ رکھ لیا یہی کافی، اب مجھے ریسٹ کرنا چاہیے. اور میں نے بھی دیکھا کہ لوگ اس ٹائم اپنے جابز یا کاموں میں لگ جاتے ہیں اور ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ جابز میں تھوڑی مدت نکالے. تو اس لیے میری سب لوگوں سے گزارش ہے، اور خاص کر جو کسی کمپنی، کسی دکان، کسی ایسے عہدے پہ ہو جدھر وہ یہ اثر پیدا کر سکتے ہیں، وہ تراویح کے لیے لوگوں کو ٹائم دیں. بلکہ لوگوں کو کہے کہ یار آج ہم نے اپنی کمپنی میں ادھر یہ جگہ رکھی ہے، ادھر انشاءاللہ باقاعدہ باجماعت تراویح ہوگی، نماز عشاء ہوگی، آپ سب آئیں.
اس طرح لوگوں کے اندر رغبت پیدا کرے. آپ ذرا سوچئے یہ سارے لوگ آپ کی وجہ سے تراویح پڑھیں گے, آپ کو کتنا ثواب ملے گا, ہے نا. اور یہ بھی دوسری بات یہ کہ میں نے بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ بعض لوگ, زیادہ بہت سے نہیں, بعض ایسے کمپنیز یا پلازاز ہیں جدھر نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں. آپ ذرا سوچئے نا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں تراویح کے وقت کچھ لوگوں کے تراویح کے مسجد کے پاس گھروں میں یا تراویح کے پاس جو مارکیٹ ہے ادھر گانے ترانے چل رہے ہیں. افسوس کا مقام ہے, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے میں ان کو اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے وہ گانے سننے پڑتے ہیں. شیخ اسی طرح کچھ لوگ تراویح کے ٹائم پہ شاپنگ مالز چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جس طرح آپ نے کہا گانے ہوتے ہیں, شاپنگ کر کے سارا ٹائم ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور خاص طور جب عید قریب آتی ہے اور جو لاسٹ ہوتے ہیں 10 نائٹس جس پہ زیادہ آپ کو عبادت کرنی چاہیے وہ نہیں کر پاتے. تو شیخ میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جس طرح اگر آپ مکہ یا مدینہ میں ہیں تو آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ حرمین میں جائیں اور وہاں تراویح پڑھیں, یا اگر آپ نہیں بھی جا سکتے تو کم از کم کسی اچھی مسجد میں جائیں. اور ایک جو ہماری سوسائٹی میں پرابلم آ گئی ہے نا, خاص طور پہ یہاں پہ پاکستانی سوسائٹی میں, کہ جناب تراویح جلدی سے ختم ہو جائے. اس سے بہتر ہے کہ آپ کم تراویحیں پڑھ لیں, لیکن جو بھی پڑھیں خشوع سے پڑھیں, بجائے اس کے کہ آپ نے ایک اماؤنٹ پوری کرنی ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیکھنا ہے کہ آپ نے 20 کی 20 پڑھی یا 8 کی 8 پڑھی. دیکھیں اسی لیے حدیث میں ہے نا کہ ایک بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہے مسجد میں بجامعت, اور دوسرا بندہ بھی پڑھتا ہے, لیکن ایک بندے کی نماز دوسرے بندے کی نماز سے زمین و آسمان کا فرق ہے اس میں. کیوں ہے وہ؟ اس لیے ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب ہے الکلم الطیب یعنی ذکر کے بارے میں, اس میں کہتے ہیں کہ تتفاضل الاعمال بتفاضل آثار القلوب, یعنی دل کے اثرات کے مطابق اس اعمال کے درجات میں بھی فرق ہوتا ہے. چاہے بندہ سیم لائن میں سیم صف میں ایک دوسرے سے پاؤں ملایا ہوا ہے, لیکن ایک بندے کی نماز آسمان کو چھو رہی ہے, دوسرے کی نماز زمین سے بھی نیچے جا رہی ہے, اوپر جانے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ قلب, دل. اس لیے خشوع خضوع سے نماز پڑھے. اور یہ نہیں کیا یار میں نے اس مسجد میں جانا ہے جدھر سب سے کم نماز ہوتی ہے, سب سے اسپیڈ میں ہوتی ہے, ہاں 120 فراری میں چل رہا ہے وہ, ہاں, یا آج کل لوگ بولتے ہیں یوٹیلیٹی مسجد, اللہ معاف کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, افسوس کا مقام ہے. بلکہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس مسجد میں جائے جدھر لمبی ہوتی اور مزہ آتا اور ایمان کا جذبہ ہائی لیول کو پہنچے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بلکہ مجھے یاد ہے جب میں جدہ میں ہوتا تھا یا مکہ میں ہوتا تھا تو میں باقاعدہ, مکہ میں تو اکثر ہم حرم میں تراویح, لیکن جب جدہ میں ہوتے تھے تو باقاعدہ ہم ان قراء کے پاس جاتے تھے جدھر ان کی قرات بڑی آرام, خوبصورت اور بڑی, یعنی ایسے سمندر کے لہروں میں ہم کو ہوتا تھا, ہم بولتے تھے اور پڑھو, ہم یہ نہیں بولتے تھے بس کرو. مثلا بڑے معروف ہے جدہ میں, مجھے یاد ہے شیخ ادریس ابکر کی مسجد, شیخ توفیق الصائغ کی مسجد, اور اسی طرح ریاض میں جب ہم ہوتے تھے شیخ خالد الجلیل کی مسجد. یعنی آپ کو یقین نہیں ہوگا فرید بھائی, ریاض میں جو یہ جو مساجد ہے جدہ میں, مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, باہر روڈ بلاک ہے, پولیس اور فوجی آ کے ادھر روڈ کو وہ کر رہے ہیں. کیوں؟ لوگ نمازی بہت زیادہ ہو گئے. اللہ اکبر. تو ایسا ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسا جذبہ پیدا کرے. اور اسی طرح عمرے کے متعلق جیسے دیکھیں حدیث میں ہے, صحیح حدیث میں ہے بخاری مسلم کی, کہ جو بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج کے برابر, بعض روایت میں کہ اس کو حج کے برابر ہے, بعض روایت میں کہ اس کو میرے ساتھ عمرہ کرنے کے ثواب ہے. اللہ اکبر. دیکھیں نا. تو شیخ جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں, جو لوگ خاص طور پہ سعودی عرب رہتے ہیں, میرا خیال ہے سعودی عرب رہتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ سکتے ہیں. دیکھیں جب میں مکہ میں رہتا تھا یا جدہ میں رہتا تھا یا ریاض میں, مکہ میں تو ہم 2 ریال میں عمرہ کرتے تھے, 2 ریال میں یا 4 ریال میں. وہ نقل جماعی ہے سابت کو, اس میں ہم جاتے تھے 2 ریال میں مسجد عائشہ یا اس سے باہر ایک اور تنعیم وغیرہ, ادھر 2 ریال میں گئے, احرام ہمارے پاس پڑا وہ پہن کے واپس آ گئے 2 ریال میں, 4 ریال میں ہم عمرہ کرتے ہیں. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, آج ہم ترستے ہیں, آج ہم کعبہ کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم باہر آ گئے. جب ہم مکہ میں ہوتے ہیں یا ان سعودی عرب میں, مدینہ, جدہ میں یا ریاض میں ہوتے ہیں, ہم لوگ اس کی قدر نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ ہمارے ہاتھ کے نیچے ہے, لیکن جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو واللہ ہم پچھتاتے ہیں, ہم روتے ہیں, ہم گر گراتے ہیں کہ کاش میرے پاس وہ موقع تھا, میں نے اس کو گنوا دیا. اور اسی طرح دیکھیں عمرے کے لیے بہت سے مثلا جو احباب پاکستان سے جائیں یا انڈیا سے جائیں یا بنگلہ دیش سے جائیں, وہ بھی اہتمام کر کے جائیں, وہ پڑھ کے جائیں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں بر صغیر میں جن کے پاس پیسہ بہت ہے, وہ صبح
امریکہ میں ناشتہ کرے گا، شام فرانس میں، رات ترکیہ میں، لیکن اللہ معاف کرے مکہ نہیں جائے گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. شیخ دس از ویری انفارچونیٹ. جزاک اللہ خیر شیخ. ویل کیپ ڈسکسنگ دا تھنگس جو ہمیں رمضان میں کرنی چاہیے انشاءاللہ. اور پھر ہم انشاءاللہ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ رمضان کا اور قرآن کا کیا ریلیشن ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ایوری ون فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.